بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 204 ہے، جس کا عنوان ہے باب آخر فی بیان صفت الوضوء۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبه قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان وهو ابن بلال عن عمرو بن يحيى بهذا الاسناد نحوه ولم يذكر الكعبين۔ اس اسناد کے رجال چار ہیں۔ پہلے ہے قاسم بن زکریہ بن دینار القرشی ابو محمد الکوفی الطحان ثقۃ۔ دوسرے ہیں خالد بن مخلد القطوانی ابو الہیثم البجلی۔ تیسرے ہیں سلیمان بن بلال التیمی ثقۃ۔ وبه قال وحدثني اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن عمرو بن يحيى بهذا الاسناد وقال مضمض واستنصر ثلاثا ولم يقل من كف واحد وزاد بعد قوله فاقبل بهما وادبر بدا بمقدم راسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدا منه وغسل رجليه۔ حضرت عمرو بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور سند کے ساتھ یہی روایت اسی طرح مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا 3 بار، اور اس میں کف واحدین کا ذکر نہیں ہے۔ اور سر کے مسح کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سر کا مسح آگے سے شروع کیا اور پیچھے گدی تک لے گئے، پھر واپس اسی جگہ لائے جس جگہ سے مسح شروع کیا تھا، اور پھر اپنے پاؤں کو دھویا۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں۔ پہلے ہے اسحاق بن موسیٰ الانصاری، جن کا مکمل نام ہے اسحاق بن موسیٰ بن عبداللہ بن موسیٰ بن عبداللہ بن یزید الختمی الانصاری ثقۃ متقن۔ دوسرے ہیں معن بن عیسیٰ بن یحییٰ بن دینار الاشجعی، ائمہ حدیث میں سے ایک ہیں، ثقۃ ثبت۔ تیسرے ہیں مالک بن انس بن ابی عامر الاصبحی ابو عبداللہ المدنی الفقیہ، امام دار الہجرہ، متقنین کے سردار اور مثبتین میں سب سے زیادہ عظمت والے۔ بدا بمقدم رأسہ، یہ جملہ فاقبل بہما وادبر کی وضاحت کے طور پر آیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ یہ الفاظ حدیث کا حصہ ہیں، نہ کہ امام مالک رحمہ اللہ کے کلام میں سے۔ اس میں ان لوگوں کے خلاف دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ مسح کی ابتدا سر کے پچھلے حصے سے کی جائے اور پھر اگلے حصے تک پہنچا جائے، کیونکہ حدیث میں اقبلہ اور ادبرہ کے الفاظ آئے ہیں۔ اقبلہ کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ پیچھے سے چل کر آگے پہنچا جائے، اور ادبرہ کا مطلب آگے سے چل کر پیچھے پہنچا جائے۔ لیکن اس پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ وہ ترتیب کو لازم نہیں کرتی، اور بعض روایات میں فَأَدْبَرَ بِيَدَيْهِ وَأَقْبَلَ کے الفاظ آئے ہیں جن سے ترتیب کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا، کیونکہ اقبال اور ادبار اضافی امور ہیں، اور یہ واضح نہیں کیا گیا کہ کس طرف اقبال کیا اور کس طرف سے ادبار کیا۔ چونکہ دونوں روایات کا ماخذ ایک ہی ہے، اس لیے ان کا مطلب بھی ایک ہی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی روایت میں واضح طور پر سر کے اگلے حصے سے ابتدا کا ذکر ہے، اس لیے اقبلہ کو اس معنی میں لیا جائے گا کہ عمل کی ابتدا سر کے اگلے حصے سے ہوئی۔ وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا مهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل اسنادهم واختص الحديث وقال فيه فمضمض واستنشق واستنثر من 3 غرفات وقال أيضا فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة قال بهز أملى علي وهيب هذا الحديث وقال وهيب أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين۔ حضرت عمرو بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور روایت ان الفاظ سے بھی مروی ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور 3 دفعہ چلوؤں سے صاف کیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ سر کا مسح آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے کی طرف 1 مرتبہ کیا۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں۔ پہلے ہیں عبد الرحمن بن بشر العبدی ابو محمد النیشاپوری ثقۃ۔ دوسرے ہیں بہز بن اسد العمی ابو الاسود البصری ثقۃ ثبت۔ تیسرے ہیں وہیب بن خالد بن عجلان الباہلی ثقۃ ثبت۔ وبه قال حدثنا هارون بن معروف قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وابو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم
توضأ فمضمض ثم استنصر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما. قال ابو الطاہر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث. حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہوئے دیکھا. سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے کلی کی اور پھر ناک صاف کیا. اس کے بعد چہرے کو 3 مرتبہ دھویا اور 3 بار دائیں ہاتھ کو اور 3 بار بائیں ہاتھ کو دھویا اور اپنے سر مبارک کا مسح کیا ایسے پانی سے جو ہاتھوں سے بچا ہوا نہ تھا، اور پاؤں کو دھویا یہاں تک کہ خوب صاف کیا. بما ان غیر فضل یدہ یعنی سر کے مسح کے لیے ہاتھوں کا بچا ہوا پانی استعمال نہیں کیا بلکہ نیا پانی لیا اور مسح کیا. عام فقہا کی یہی رائے ہے، احناف بھی یہی فرماتے ہیں. البتہ اگر کسی نے سر کے مسح کے لیے نیا پانی نہیں لیا بلکہ وضو کے پانی سے تر ہاتھوں کے ساتھ سر کا مسح کر لیا تو مسح ہو جائے گا، کیونکہ مسح تر ہاتھوں کو سر پر پھیرنے کا نام ہے اور وہ حاصل ہو گیا. اس اسناد کے رجال 8 ہیں. پہلے ہے ہارون بن معروف الخزاز الضریر ثقۃ، دوسرے ہیں ہارون بن سعید الایلی ثقۃ فاضل، تیسرے ہیں ابو الطاہر جن کا نام ہے احمد بن عمر بن عبداللہ بن عمر بن سرح المصری ثقۃ، چوتھے ہیں ابن وہب جن کا نام ہے عبداللہ القرشی ثقۃ حافظ عابد، پانچویں ہیں عمر بن حارث بن یعقوب الانصاری ابو ایوب المصری ثقۃ فقیہ حافظ، چھٹے ہیں حبان بن واسع جن کا پورا نام ہے حبان بن واسع بن حبان بن منقذ بن عمر الانصاری المازنی، ساتویں ہیں ان کے والد گرامی واسع بن حبان. یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں. یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے. ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں. یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں. ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.